کی اور ان کی ذات اس نے خرید لی، لے لی اور دیا اس کے بدلے کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے آخرت میں ابدی سرمدی اور ہمیشہ کی جو ہے نا جنتیں عطا فرمائی، ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائی اس کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا سودا ہے، یہ بہت عظیم سودا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے یہ وعدہ دے رہے ہیں کہ تم میرے ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی ساری نعمتیں تمہارے نام کر دوں گا، اپنی ساری نعمتیں سرمدی ابدی ہمیشہ کی نعمتیں تمہارے نام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی کرم نوازی ہے پروردگار عالم کی، کیسی کرم نوازی ہے۔ اب یہ جان جو ہے یہ کس کی عطا کرتا ہے؟ ہم سے جو جان کا سودا کیا ہے پروردگار عالم نے، تو یہ کس کی عطا کرتا ہے؟ جان بھی پروردگار عالم ہی نے عطا کی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ مال کس کا عطا کرتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں کس کی عطا کرتا ہے؟ یہ پروردگار عالم ہی نے عطا کی ہے، خود ہی ہمیں عطا بھی فرمایا، پھر خود ہی ہم سے سودا کر کے اس کے بدلے میں ہمیں جنتیں بھی عطا فرمایا۔ اللہ، کیسی کرم نوازی! یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، کیسی کرم نوازی اس کی۔ پیدا بھی خود کیا ہے، نعمتیں بھی خود دی ہیں، یہ جان بھی خود ہی عطا فرمائی ہے، یہ مال بھی خود ہی عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا تم میرا کلمہ پڑھ لو تو پھر میں اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما دوں گا۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے، یہ ہماری بہت اللہ رب العالمین نے ہماری عزت افزائی فرمائی ہے۔ کس کے صدقے؟ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ خود بھی ان پر نظر کرم کر دی اور ہمیشہ نظر کرم فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اور پھر محبوب بھی ایسا فرمایا کہ جو رحمت للعالمین ہے، جس کو اگر دشمن بھی جو ہے ان کے حضور میں حاضر ہو جائے تو آقا کریم اس کو بھی گلے لگا دیتے ہیں۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ اب ہمیں اپنی بخت پر ناز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مقام پر ناز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا ہر لمحہ، اپنی زندگی کی ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے شکر میں گزارنی چاہیے۔ حق تو یہی ہے نا کہ وہ جو کریم ہے وہ اتنے کرم فرماتا ہے، اس نے اپنا محبوب بھی کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اس دنیا میں بھی ہم پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی زبان پر تھا یا رب امت، رب حبلی امتی۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عروج عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں جب سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، یا رب حبلی امت۔ اور جب اس دنیا سے جانے والے تو اس وقت بھی اپنے رب سے وعدہ لے رہے تھے، میرے پروردگار میری امت کو بخش دینا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستین میں آنے دو کریم۔ تو اب جب اتنا کرم رب تعالیٰ کا ہے، اتنا کرم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں پہلے یاد کیا ہے، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور پھر چلے گئے، پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہمارا اور ان کا تعلق ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ جب محمد الرسول اللہ
یہ تعلق جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم تب بھی تھی، اب بھی ہے، اور قبر میں بھی ہوگی اور حشر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، قبر میں بھی تشریف لائیں گے اور اپنے جلوے دکھائیں گے، اور جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو جب بندہ کہے گا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سارے سوالوں کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ آقا کریم کے صدقے جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ اور پھر معاشر کے دن کیا ہوگا کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے آقا کریم وہاں موجود ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میدان معاشر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین چاند سونے کی طرح تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور زبانیں جو ہیں وہ پیاس کے مارے بدحال ہوں گی۔ اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بلا رہے ہوں گے، آ جاؤ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایسا جام پلاتا ہوں کہ پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستیم بیانے تو کریم۔ تو حضرات گرامی، اگر اس بات کو سوچا جائے اور پھر اس بات کو سوچا جائے کہ ہمیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت بنایا ہے جس امت کے لیے سابقہ امتیں ہی کیا، ان کے نبی وہ بھی ترستے تھے کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا ہو جائے۔ ہم اپنی قدر نہیں کر رہے، ہم اپنی قدر نہیں پہچان رہے، ہم اپنے پروردگار عالم کی رحمتوں کی قدر نہیں کر رہے، ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی قدر نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی بھی قدر جو ہے وہ نہیں پہچان رہے۔ اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندوں جلدی سے آ جاؤ، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جاؤ، جلدی سے۔ ہر دفعہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ گویا صدا آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں، قرآن پاک جو ہے یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تب سے لے کر یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں حکم احکام ہے وہ تب سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندو میری رحمتوں کو لوٹ لو، پیچھے نہ رہو، میری مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑ کے آؤ میری مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی پہ ساری ساتوں زمینیں ساتوں آسمان آ جاتے، جس کی صرف چوڑائی ہی اتنی ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس میں آ جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے پاس اگر 20 مرلے ایک کنال جگہ آ جائے تو ہم بھولے نہیں سماتے کہ ہم جی بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہمارے پاس کافی جگہ ہے، اور اگر زرعی زمین جو ہے وہ 2، 4، 5 ایکڑ آ جائے تو ہم بھولے نہیں سماتے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو 2، 4 مرلے ہیں، تم جب میرے احکام پر عمل کرو گے نا، جب تم میری جو ہے نا مجھے راضی کر لو گے نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو گے نا، تو میں جو تمہیں عطا فرماؤں گا وہ اتنی وسیع و عریض باغات ہوں گے، اتنے وسیع و عریض جنتیں ہوں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میری رحمت کی طرف، میری مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ، جلدی آؤ، سارے ہو۔ کس طرح آئے پروردگار؟ کس طرح آئے؟
فرمایا ہر نیک کام کر کے تم میرے رحمت کی طرف بڑھو. جتنا تم نیکیاں کرو گے اتنا میری رحمت کے میرا قرب جو ہے تمہیں نصیب ہوگا. جتنی میری عبادت کرو گے اتنا تمہیں میرا قرب نصیب ہوگا. جتنا میرا ذکر اذکار کرو گے اتنا تمہیں میرا قرب نصیب ہوگا. تو یہ عبادت جو ہے یہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایک نسخہ یہ بتا دیا کہ تم میری عبادت کر کے، تم میرا ذکر کر کے، تم میرے احکام کی تعمیل کر کے، تم ہر نیکی کر کے تم میری رحمت کے قریب آ جاؤ، میری بخشش کے قریب آ جاؤ. تو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے خاص دیکھا نا کہ یہ اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں، یہ غفلت میں کھوئے رہتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے خاص مواقع پیدا کر دیے. خاص مواقع پیدا کر دیے کہ چلو باقی تم ہر وقت جو ہے نہیں کر سکتے، تو ان مواقع میں جب تم میری عبادت کرو گے، میرا ذکر و فکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں تم پر اتنی نظر کرم فرماؤں گا کہ ساری کمیاں پچھلی پوری ہو جائیں گی، پچھلی ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے یہ جمعے کا دن جو ہے اس کو ہمارے لیے عید بنا لیا، یہ عبادت کا دن ہمارے لیے مقرر فرما دیا. پھر پروردگار عالم نے عیدین کے دن ہمارے لیے عبادت کی مقرر فرما دیے، عیدین کی راتیں ہمارے لیے عبادت کی مقرر فرما دی. رمضان کا سارا مہینہ بخشش کا مہینہ بنا دیا. اور پروردگار عالم نے یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں بندگی کرنے سے، عبادت کرنے سے پروردگار عالم کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بالخصوص پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے سحری کا وقت مقرر فرما دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز سحری کے وقت جب 2/3 رات گزر جاتی ہے، 1/3 رات رہ جاتی ہے پچھلی رات کو، پروردگار عالم جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدا آتی ہے، میرے بندو اٹھو، اب میری رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اب اٹھو، آؤ میرے در پہ، تم جو کچھ مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، جو کچھ مانگو گے عطا کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. حد میں مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخشش عطا فرماؤں. حد من تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں. حد من سائل ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو مانگے میں اس کو عطا فرماؤں. سحری کے وقت پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدائیں اپنے بندوں کو آتی ہیں، تو جو خوش بخت ہوتے ہیں وہ تو اٹھ کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیتے ہیں، وہ تو اٹھ کے پروردگار عالم کی رحمتوں کو لوٹ لیتے ہیں. تو جو وہ اس وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس وقت سارے الا مغفرات من ربک کے حکم پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نا رحمتوں کو لوٹ رہے، اس کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم کیا ہے، ان کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور خوش بخت لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں، وہ اس موقع غنیمت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پچھلی راتیں
میاں محمد رحمت اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازے کھل جاتے ہیں. تو جو خوش بخت اٹھتے ہیں پھر پروردگار عالم ان کو نوازتا ہے. پروردگار عالم ان کو نوازتا ہے اس وقت اٹھنے کے. اور صرف اٹھ کر آپ جو ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، حصول رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حضور میں توبہ استغفار کرنے کے لیے اور اس کے حضور میں نوافل پڑھنے کی، جب تم اٹھتے ہو تو صرف اٹھنے سے ہی پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑ رہا ہے، میرا بندہ میرے لیے اپنی آرام کو جو ہے وہ قربان کر رہا ہے. اور پروردگار عالم فرشتوں کو دکھاتے ہیں، ان بندوں پہ ناز کرتے ہیں. فرشتوں دیکھو تم جو کہتے تھے کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تم انسان کو، اے پروردگار انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے کافی. اب دیکھو دیکھو یہ اپنے آرام کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اپنے کیا ہے گرم بستر کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ صرف میری رضا کی خاطر چھوڑ رہے ہیں. پروردگار اپنے ان بندوں پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. لیکن وہ بہت کم ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ان رحمتوں کو لوٹا. بہت کم ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے. لیکن پروردگار عالم اپنے محبوب کی امت کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ تعالیٰ یہ بہانے بناتا ہے کہ کوئی کسی بہانے میرے محبوب کی امت بخشی جائے، میرے کسی بہانے میری محبوب کی امت جو ہے وہ بخشی جائے. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، بہا نمی جو ہے. پروردگار عالم قیمت نہیں مانگتے، وہ تو بہانہ دیکھتے ہیں. کوئی بہانہ بن جائے میں اپنی محبوب کی امت کو بخش دوں، میں اپنی محبوب کی امت کو جو ہے میں اپنی رحمتوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے، اپنی دارین کی سعادتوں سے اسے سرفراز فرما دوں. وہ تو جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے دیکھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میں نے ان کے لیے وقت مقرر کیا، اس میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، فیض حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. تو پروردگار عالم نے کیا کیا کہ ان کے لیے یہ رات، ایک رات کیا ہے؟ رمضان شریف کی 27ویں کی رات ہے، اور ایک بلکہ رمضان شریف کی آخری جو ہے نا وہ طاق راتیں، 5 طاق راتیں جو ہے وہ وقت فرما دی، اور ایک جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی یہ رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وقت فرما دی. میرے بندوں اگر تم سحری کے وقت نہیں اٹھ سکتے، چلو میری رحمت، ابھی بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جب سخاوت ایک ہوتا ہے نا، جب ضرورت مند جو ہے وہ سخی کے پاس جاتا ہے اور سخی اس کو دیتا ہے، ضرورت مند اس کے دروازے پہ آتا ہے. لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ تم میرے دروازوں کو خود اپنا کرم فرماتے ہیں. اب یہ گویا سبھی کی طرف سے یہ آواز آ جاؤ، میں نے اپنا خزانوں کا منہ کھول دیا ہے، آ جاؤ آ کے لوٹ لو. اللہ اکبر. تو دیکھا کہ لوٹنے والے کم ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غافل امتی زیادہ ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا چلو میں تمہارے لیے بھی بندوبست کرتا ہوں. 15ویں جو ہے نا شعبان کی رات جو ہے یہ میں تمہارے لیے وقف کر دیتا ہوں. سرے شام ہی سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی شب قیام کیا کرو، اس رات کو قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو.
تم اس رات کو استغفار کیا کرو، اس رات کو تم کیا ہے توبہ کیا کرو، اس رات کو رب تعالیٰ سے مانگا کرو، اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرایا کرو، اس رات کو توبہ استغفار کیا کرو۔ کیوں کہ اس رات غروب آفتاب سے ہی شب کیا ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہی پروردگار عالم اپنی امت کے محبوب کی امت کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر تم پچھلی رات نہیں آ سکتے تو چلو میں تمہارا بھی بندوبست کر دیتا ہوں، تم اس رات جاگ لیا کرو، اس رات تم میرے حضور میں آنسو بہا لیا کرو۔ اب صرف جاگنے کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، صرف رات جاگنے کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ جاگتے ہیں۔ کئی اپنی دنیاوی کاموں کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، کئی اپنی جناب وہ تجارتی کاموں کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، کئی اپنے صنعتی معاملات میں جو ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن صرف جاگنے سے بات نہیں بنتی، اس کی طرف اپنی توجہ کر کے اس کے ساتھ لو لگانے سے بات بنتی ہے۔ اپنے دل کا رخ جو ہے وہ اس ذات کی طرف جب کریں گے تو ادھر سے تو کرم ہر وقت ہو رہا ہے، جب ادھر سے ہم توجہ اس کی طرف کریں گے رابطہ جو ہے وہ رابطہ جڑ جائے گا اور پھر اس کی طرف سے کرم نوازیاں ہی کرم نوازیاں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس رات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہی پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پکار جو ہے یہ ساری رات آتی رہتی ہے کہ حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تم کیا سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تم کیا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگو گے اس کو اپنا دینے والا، اس کو اپنا عطا فرمانے والا حقیقی مالک سمجھ کر، تم حقیقی خالق سمجھ کر جب اس سے مانگو گے تو جو مانگو گے عطا فرمائے گا۔ حل من تائب، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح بہقی شریف میں ہے، یہ اس رات کی عظمتیں ہیں، پروردگار عالم نے اس رات کو جو خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں، جو خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ساری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ، اور اس کی رحمت جو ہے وہ پکارتی رہتی ہے اپنے بندوں کو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بخششوں کے خزانے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیدہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے۔ بہقی شریف کی روایت، ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کہ آج کی رات جو شعبان کی 15ویں رات جو ہے، اس رات اللہ رب العالمین اتنے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے، اتنے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنے گناہگار، کتنے بھی گناہگار ہوں، تو جب اس رات وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے تو پروردگار عالم ان کے سارے گناہوں پر کل میں عفو پھیر دے گا، اور پھر اتنی کثرت کے ساتھ قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک کافی بڑا قبیلہ تھا، مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس دور دراز تک وہ قبیلہ پھیلا ہوا تھا، اور ان کا یہ کام ہی یہ تھا کہ وہ ریوڑ پالتے تھے، بکریوں کے ریوڑ پالتے تھے، اسی پر ان کا گزارا تھا، کثرت کے ساتھ انہوں نے ریوڑ رکھے ہوئے تھے۔ تو
آپ اندازہ فرمائیں، ایک بکری ہے، بھیڑ ہے یا بکری ہے، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، کیا ہم آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ کیا کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے کیسا علم عطا فرمایا کہ جہاں تک ترقی یافتہ دنیا کی سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم نبوت پہنچا۔ ایک بکری کے بال جو ہے نا، اس کی پوری کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں وہ نہیں گن سکتے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم نبوت ہے، یہ سرکار کو جو خصوصی علوم عطا فرمائے گئے ہیں یہ وہ علوم ہے۔ قبیلہ وہ صرف ایک بکری کی بات نہیں ہے، 10 بکریوں کی، 20 100 بکریوں کی بات نہیں ہے، اور صرف ایک گھر کے جو اپنا ریوڑ ہے اس کی بات نہیں ہے، پورے قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، پروردگار عالم اتنے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اس رات۔ کتنا کرم ہے، کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں پروردگار عالم۔ اللہ اکبر، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ لیکن حضرات گرامی، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے۔ اتنا کرم عظیم، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں گناہگار بخشے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جا رہے۔ کیا یہ بہت بڑی بدبختی نہیں ہے؟ سوچنا ہے۔ اور جب ہم سوچیں کہ آج کی رات جو ہے نا، یہ اسی لیے ہم اپنا احتساب کریں، خود احتسابی کی رات ہے کہ ہم نے اب تک جو اپنی زندگی گزاری ہے یہ کیسے گزاری ہے؟ کیا رب العالمین سے جو ہم نے سودا کیا ہوا ہے، کیا اس سودے پہ ہم پورا اتر رہے ہیں؟ کیا پروردگار عالم جو ہمیں اپنی رحمتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا ہم اس کی دعوت اور اس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں؟ کیا ہم سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے؟ کیا ہم بخشے ہوں کے دائرے میں آ سکتے ہیں؟ آج یہی ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری کوئی پچھلی زندگی جو ہے وہ کیسی گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت جو اس رات بھی بخشے نہیں جائیں گے، وہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الا المشاجر، الا المشرکہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ مشرک، جو کسی قسم کا شرک کرتا ہے نا، پروردگار عالم اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ جو ہوں اور کثیر سے کثیر بھی گناہ ہوں، پروردگار کی رحمت جب جوش میں آتی ہے سب پر کلمہ اور پھیر دیتا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پکڑے، وہ کیا ہے؟ شرک، وہ شرک ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کے بندے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی ایسی صورتیں بھی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور بے خبری میں ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، مجھے اپنی امت پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ بت پرستوں کی طرح شرک کریں گے، میری امت پر اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح بت پرست شرک جو ہے کرتے ہیں، جس طرح
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس طرح کا شرک میری امت نہیں کرے گی. لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے اور دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے، گویا وہ اللہ رب العالمین کے مقابل میں دنیا کو لے آئیں گے. سرکار علیہ السلام نے اس چیز کے خطرے کا اظہار فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم اس زمرہ میں تو نہیں آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے ہیں تو اگر آ رہے ہیں خدا نخواستہ تو فوری طور پر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اپنے دل سے عہد کریں کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک کو سب سے اول رکھنا ہے، اس کے احکام کو سب سے اول رکھنا ہے اور دنیا کو پیچھے رکھنا ہے. اور دوسرا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِلَّا الْمَشَاجِنَ، جو شخص کینہ پرور ہوتا ہے نا، اپنے دل میں کسی کے لیے دشمنی چھپائے ہوئے ہوتا ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ظاہر میں ملتے ہیں، بڑے خوش ہو کر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بڑے مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے اس شخص کے لیے جو ہے وہ کینہ ہوتا ہے، چھپی دشمنی ہوتی ہے، اس کو کینہ کا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور جو ہے نا وہ بھی اس رات نہیں بخشا جا سکتا. کیونکہ یہ کینہ جو ہے نا، ایک ہوتے ہے کھلی دشمنی. جب کھلی دشمنی ہو تو پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، انسان اس سے حفاظت کرتا ہے، محفوظ رہتا ہے، یا پھر اس دشمنی کو ختم کر کے اس کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی سوچتا ہے. لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو تو وہ جو ہے نا وہ بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں اب بھی یہ رواج ہے. ہمارے اس علاقے میں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے. اور خود جو ہے نا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ شب برات جب قریب آتی ہے نا تو جو آپس میں رشتہ دار جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس رات ہم ان کینہ پروروں اور مشاجر میں شامل ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہ جائیں. تو اس لیے اگر کوئی ایسی صورت ہے تو اس کو بھی ہمیں فوری طور پر اپنے دل سے نکالنا ہوگا اور اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ وَلَا إِلَى مُسْبِلِ إِزَارٍ، جو تکبر کے ساتھ اپنا جو ہے نا چادر وہ اپنے پیروں میں گھسیٹتا ہوا چلتا ہے تکبر کے ساتھ. تو تکبر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے. تکبر صرف اس کی ذات کے لیے ہے، کبریائی اس کی ذات کو زیبا ہے اور کسی کے لیے کبریائی نہیں. اکبر وہی ہے، کبریا وہی ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں، خاکسار ہیں، اس کے حکم کے غلام ہیں. تو کبریائی صرف اسی. تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سخت ناپسند ہے. تو اس لیے کبھی بھی تکبر کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی رکھنا. اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ بھی عاجزی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرنا. تو فرمایا وَلَا إِلَىٰ آكِلْ وَآكِلْ وَالِدَيْنِ، اور تیسرا وہ بدبخت ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو ہماری آج کل کی تعلیم ہے یہ ہمارے بچوں کو متکبر بنا رہی ہے. تکبر ان کے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے. ہمارے جو یہ سسٹم آف تعلیم جو چل رہے ہیں نا یہودیوں نصرانیوں کے ہمارے ملک میں، اور ہم بڑی جو ہے نا شوق سے بڑے جو ہے نا اپنی اظہار کرنے کے لیے اپنی امارت کا اور اپنی معاشرے میں اپنی عزت کا اظہار کرنے کے لیے ہم ان انگریزوں یا ان یہودیوں کے سکولوں میں جا کر بڑی خوشی سے ہم اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں
اور 20-20, 30-30, 60-70 70,000 روپیہ جو ہے وہ فیسیں بھرتے ہیں. تو وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے دل میں تکبر جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھر رہے ہیں، اور پھر ہر ایک کے ساتھ کیا ہے روڈنس، گستاخی جو ہے وہ ان کو سکھا رہے ہیں. یہ ہمارے دور کا المیہ ہے. ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ ولا الہ کے والدین، جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. جہاں اتنے کثرت سے گناہگار بخشے جاتے ہیں، تو اپنے والدین کا نافرمان جو ہے وہ نہیں بخشا جاتا. اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہ کہو. جو اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولتا بھی ہے، پروردگار عالم کی رحمت کی جبین پہ بل پڑ جاتا ہے. حضرات گرامی، بڑی سوچنے کا مقام ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات، اپنے والدین کو منائے، اپنے والدین کو راضی کرے. والدہ کے قدموں میں پروردگار عالم نے جنت لکھی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں میں جنت ہے. قدموں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ماں کو خوش رکھو، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو. اور باپ کی خوشنودی میں رب تعالیٰ نے اپنی خوشی رکھی ہے، اپنی خوشنودی رکھی ہے. جس کا باپ اس پہ راضی ہوگا، اس کا رب بھی اس پہ راضی ہوگا. جس کا باپ اس پہ ناراض ہے، اس پر رب تعالیٰ بھی راضی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس رات کو، اتنی عظیم رات، اتنی رحمتوں والی رات جو ہے، جو آکن والدین ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ اکبر. ولا الہ مدمن خمر، اور وہ شخص جو عادی شرابی ہے، جو شخص یہ اپنا منشیات کا عادی ہے. اس وقت تو، اس زمانے میں تو صرف شراب ہی ہوتی تھی نا، شراب کی کچھ 2-3 قسم کی شراب ہوتی تھی. تو خمر کا، لیکن جو بھی چیز، خمر کا مطلب ہوتا ہے عقل کو ڈھانپ لینا. انسان جو ہے وہ اپنی سوچ سمجھ سے عاری ہو جائے. تو جو بھی چیز جو ہے وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. منشیات، آج تو منشیات، طرح طرح کی منشیات آ گئی ہیں. تو ساری منشیات جو ہے اس میں داخل ہیں. جو عادی منشیات کا عادی ہوتا ہے، وہ بھی اس رات کو کبھی نہیں بخشا جائے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایسی لت ہے تو اس آج ہی توبہ کریں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیں. تو اللہ رب العالمین، تو یہ آج کا رات جو ہے نا، پروردگار عالم نے یہ رحمتوں کی رات، مانگنے کی رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ آج مجھ سے مانگ لو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مانگ لو مانگ لو، ان کا در مانگ لو. آج مانگنا ہے، پروردگار عالم سے مانگنا ہے. تو حضور سیدی فخر السادات، یہ واقعہ اکثر کئی دفعہ آپ سنایا کرتے تھے اپنی خطابات میں بھی، اور حضور ضیاء الامت سے بھی میں نے یہ واقعہ سنا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار، جب کوئی مانگنے کا موقع ہے نا، دنیا میں بھی کوئی مانگنے کا موقع آتا ہے نا، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب ایسا موقع آئے تو ہم کیا ہے، اس سے پوری طرح جو ہے نا وہ فیض یاب ہوں اور اس میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. تو وہ واقعہ سنایا کرتے تھے محمود اور ایاز کا. سلطان محمود غزنوی اپنے ایک غلام ایاز پہ عاشق تھا، بڑی محبت کرتا تھا اس سے. جو ہے نا اس کو جب دربار میں اس کو اپنا قریبی مقام اس کو دیا ہوا تھا، عزت کی جگہ دی ہوئی تھی، اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، اس کو دیکھتا رہتا تھا.
بڑی اس سے محبت کرتا تھا. اور تو ایک دفعہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، چونکہ بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہے نا وہ مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتے تھے اس دور میں. ان کے پاس جو ہے نا وہ ہر طرح کا مال، دولت، قوت، طاقت ہر طرح کی ان کے پاس ہوتی تھی. ارتکاز دولت ہوتا تھا ان کے پاس. تو اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کی محبت میں کچھ ایسا جو ہے نا وہ اس کے دل میں سما گئی، کوئی ایسی کیفیت اس پر طاری ہوگی. اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، جو میرے دربار میں جو کچھ بھی ہے اس وقت تمہیں اجازت ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو گے وہ ساری تمہارا ہو جائے گا، وہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. تو بتاتے ہیں کہ جو ہی بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، لوگ درباری سارے، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ بادشاہ کے درباری تھے. لیکن بادشاہ کا دربار تھا، وہاں بڑی بڑی قیمتی چیزیں تھیں. اٹھے، کوئی جو ہے جواہرات پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی قیمتی قالینوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی خلاط فاخرہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کو لے رہا ہے. جو جو کسی کے قبضے میں آیا وہ اس نے لے لیا. لوٹ سے لگی ہوئی تھی، لوٹ لیا سب نے. وہ بیٹھا رہا، جس کے لیے بادشاہ نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ وہی بیٹھا ہوا ہے. وہ ایاز جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم بیٹھے ہوئے سب جو ہیں وہ اٹھ کے بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، تم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو، تم نہیں اٹھے، تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. اس نے کہا کہ اچھا، جو کچھ جس پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ میرا ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے وہ تیرا ہوگا. وہ اٹھا اور اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھا. بادشاہ پر سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. تو بادشاہ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے مجھ پر ہاتھ رکھا ہے کسی قیمتی چیز. فرمایا کہ تو بادشاہ ہے، ساری طاقت تیرے پاس ہے، ساری دولت تیرے پاس ہے، ساری قوت تیرے پاس ہے، ساری عزت تیرے پاس ہے. جب تو میرا ہو جائے گا تو سب کچھ میرا ہو جائے گا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مانگنا ہے نا تو پھر رب تعالیٰ سے وہ کچھ مانگو کہ جب مانگ لو تو پھر کسی اور چیز کے مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. اللہ اکبر. رب سے رب کو مانگو اور نبی پاک سے نبی پاک کو مانگو. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو آج مانگنے کی رات ہے، آج پروردگار عالم سے طلب کرنے کی رات ہے. آج ادھر سے اشارہ ہو گیا ہے کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہے، جو کچھ مجھ سے مانگو گے وہ تمہارا ہے. جو کیا ہے تم توبہ کرو گے تمہیں مل جائے گی، اور جو ہے استغفار کرو گے گناہ بخشے جائیں گے. یہ گویا جس طرح بادشاہ نے اعلان کیا تھا پروردگار کی طرف سے بھی آج رات یہ اعلان ہے. تو ہم نے اس سے وہ کچھ مانگنا ہے کہ اس کے مانگنے، اس کے حاصل ہونے کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. تو وہ کیا ہے کہ مانگ لو ان کا در مانگ لو، ان کی نورانی بستی میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات. اللہ رب العالمین ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس رات کی ہر گھڑی جو ہے وہ ہمیں اپنے خاص فضل سے نوازے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم سے نوازے. اور جو اہتمام ہماری انتظامیہ نے کیا، اللہ رب العالمین دامے دل میں قدم سکھ میں جس نے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لائٹیں بند کر دیں، لائٹیں بند کر دیں.